ایک اور سوال یہ کیا ہے کہ کتوں کی خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں؟ کتوں کی خرید و فروخت حنفی جائز کہتے ہیں۔ یہ ہے نا بات۔ صحیح بخاری کی روایات بہت جگہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی کمائی بدترین ہے، ان میں سے ایک کمائی آپ نے کہا کتوں کی خرید و فروخت، یہ کمائی بدترین۔ اذان نے کہیے کہ 1:35 پہ دیں، کسی کو بھیج دیں، جو بچہ اذان دیتا ہے اس کو 1:35 پہ دے تاکہ یہ جواب مکمل ہو جائے۔ اب یہ جتنے بھی یہ اہل حدیث حضرات اور دوسرے ہیں نا، وہ کہتے ہیں دیکھو حدیث میں یہ آیا ہے، اور فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے، اور حنفی فقہا کہتے ہیں کہ کتوں کی خرید و فروخت جائز ہے۔ آدمی پڑھتا ہے تو حیران ہوتا ہے، کہتا ہے حدیث میں یہ آیا ہے، یہ مفتی یہ فتویٰ دیتے ہیں، جائیں کدھر؟ یہ ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے طریقے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتوں کی خرید و فروخت ناجائز ہے اور بدترین کمائی۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم اسے مانتے ہیں، لیکن کسی کتے میں کوئی وصف پیدا ہو جائے تو کیا اس وقت بھی اس کی خرید و فروخت ناجائز ہے؟ ایک آدمی کتے کی ٹریننگ پہ 20,000 روپیہ، لاکھ روپیہ لگاتا ہے، اسے ٹرین کرتا ہے شکار کے لیے، حفاظت کے لیے، چیکنگ کے لیے۔ اب دوسرا کہتا ہے، دوست اس کا یہ کتا مجھے، وہ کہتا ہے 2 لاکھ میں دیتا ہوں، جو پیسے میں نے خرچ کیے ہیں وہ دو۔ اب کیوں ناجائز ہے بھئی؟ اب ناجائز ہونے کی کیا وجہ؟ کوئی وجہ نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کتوں سے تو منع نہیں نا فرمایا جو کتے کام کے۔ اس لیے یہاں پہنچ کے بنیادی فرق نکلتا ہے کہ ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ میں خلفائے راشدین نے جو کچھ کیا وہ دین تھا، وہ کہتے ہیں ہمیں خلافت راشدہ سے بھی غرض نہیں، کتاب و سنت کو لو۔ ہم کہتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کتوں کے بارے میں فیصلہ کیا ہے، ایک آدمی کا کتا کسی نے مار دیا تھا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے کہا 800 درہم تم پہ جرمانہ ہے۔ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ اس کے رکھوالی کا کتا ہے، راکھی کرتا ہے یہ؟ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے امیر المومنین کے یہ فیصلے لکھے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں کتابوں کو دیکھتے؟ اس سے بھی بڑی بات ہو گئی، کتا تھا شکاری، اور جو مالک تھا اس نے زبردست محنت اس پہ۔ قرآن میں نہیں آتا شکاری کتوں کے متعلق، اگر کتا بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے، اللہ نے کیوں قرآن کریم میں کہا مقلبین، کتا جو شکار تمہارے لیے اٹھا کر لائے؟ شکاری کتے ہیں، اللہ نے اجازت دی ہے تو ہی تو ہیں۔ اس نے وہ شکاری کتا مار دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاں مقدمہ آ گیا عدالت میں، امیر المومنین نے فیصلہ فرمایا اور کہا 20 اونٹ اس کا جرمانہ دو۔ ایک کتے کی قیمت 20 اونٹ لگی۔ 20 اونٹ ہمارے زمانے میں کئی لاکھ روپیہ بنتا ہے، دینے پڑے اس کو۔ اس لیے کتوں کو ٹرین کرنا، شکاری بنانا یا رکھوالی کے لیے یہ سب جائز ہے، اور وہ خرید و فروخت بھی جائز ہے۔ اور دغا اور دھوکے کی حد ہم نے یہاں تک دیکھی کہ حنفیوں نے فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ کتے کی خرید و فروخت جائز ہے۔ حنفیوں نے فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ کتا جس کو کچھ سکھایا گیا ہے اس کی خرید و فروخت جائز ہے، تو سکھانا اور یہ لفظ ہٹا دیا اور کتوں کا لفظ لگا دیا۔ دیانت ہے۔ اس لیے یہ اچھا خاصا آمدن کا ذریعہ ہے۔ آج بھی کوئی آدمی کتے پالے، آج بھی کوئی آدمی ٹرینڈ کرے، آرمی والے کرتے ہیں۔ ایک یونٹ کے کرنل صاحب تھے، ان کے پاس مولوی صاحب یہی حدیث لے گئے، وہ بیچارے پریشان ہو گئے، فون کیا، ہم نے کہا یہ جائز ہے، اسے رہنے دیجئے۔ وہ پھر اگلے دن چلے گئے مولوی صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی میں کیا کروں، یہ بخاری، میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریننگ دینے سے بھی منع فرما دیا تھا کتوں کی۔ وہ بیچارہ پریشان تھا، وہ بخاری سامنے رکھی ہوئی ہے، کیا کرے؟ اس لیے سورس آف انکم اگر کتوں کی ٹریننگ ہے کوئی حرج نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نگاہ ان لوگوں کی معاش پہ بڑی گہری نظر تھی۔
سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، ایک خطبے کا ایک جملہ سنو، فرمایا لوگو اپنی عورتوں سے کبھی یہ نہ کہنا کہ پیسے لاؤ، اور نہ بچوں کو کہنا کہ پیسے لاؤ۔ اگر تم کہو گے اور عورت کام پہ جائے گی اور پیسے نہیں ہوں گے تو سب سے پہلا پیسہ جو آئے گا وہ جسم فروش کرنے کا ہو، وہ اپنا جسم بیچے گی اور تمہیں پیسے لا کے دے گی۔ اور بچے کو اگر کہو گے اور بچے کو نوکری نہ ملی، پیسے نہ لا سکا اور تم نے اس پہ سختی کی، تو پہلی چیز جسے وہ اختیار کرے گا چوری ہے۔ منع فرمایا امیر المومنین۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خطبہ کہاں نگاہ پہنچی تھی، انہوں نے کہا یہ نہ کرنا، نہ عورتوں سے پیسے منگواؤ نہ بچوں سے پیسوں کا۔ یہ جتنا گیئزم اور یہ چیزیں پھیل رہی ہیں نا، یہ اس میں ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ روزگار ملتا نہیں، بچوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اور یہ اللہ کی فطرت کا قانون ہے کہ جب بھی کسی جائز طریقے کو بند کیا جائے گا، ناجائز طریقے کھلیں گے۔ معیشت کا، لوگوں کے روزگار کا بڑا خیال رکھتے تھے یہ سارے لوگ۔ پیسہ کہاں سے کمائیں گے، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ گھوڑوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لی، حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے نہیں لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام کے جو بڑے نیک، بڑے پرہیزگار لوگ تھے، ان کا ایک وفد آیا، ان کا امیر المومنین گھوڑے اتنے ہو گئے ہیں عرب دنیا میں، ان پہ آپ زکوٰۃ لگائیں، زکوٰۃ وصول کیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مجھ سے دونوں جو بہتر تھے پہلے، انہوں نے نہیں لی، میں تو نہیں، صاف انکار۔ ان کا حضرت غلاموں پہ بھی زکوٰۃ لگائیں اور اس پہ بھی، گھوڑوں پہ، یہ مال تجارت ہے۔ اب بحث شروع ہوئی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شورا میں رکھا معاملہ، فرمایا میں تو نہیں لیتا بھی زکوٰۃ، اپنی رائے پہ اصرار فرماتے رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین ایسے کر دیں کہ آپ انہیں کہیں زکوٰۃ دے دیا کریں، لیکن اسے قانون نہ بنائیں کہ آپ کے بعد میں آنے والا خلیفہ اگر لینا چاہے نہ لینا چاہے تو ایک شریعت کا قانون ہو، یہ نہ بنائیں، باقی دیتے ہیں تو دیں، مسلمانوں کو فائدہ ہی ہوگا۔ یہ ہے سیاست اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذہانت۔ انہوں نے کہا اچھا چلو علی کی بات مان لیتے ہیں، ان کا فتویٰ قابل تسلیم، اور آئندہ سے اتنا اور اتنا ٹیکس لگے گا گھوڑوں، اور خط لکھوایا اور کہا کہ عمر یہ کہتا ہے کہ جب یہ گورنمنٹ کو ٹیکس دیں گے تو گورنمنٹ کو بھی ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کا چارہ فری کر دو۔ چارہ فری ہو گیا اور ٹیکس میں ادھر سے پیسے آنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے قائم رکھا ہے، بالکل نہیں چھیڑا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق، کیونکہ شام میں ان کی حکومت قائم ہی نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے مختلف روایات آتی ہیں۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب آئے تو انہوں نے کہا چارے کی مد میں جتنا پیسہ جاتا ہے، یہ پیسہ اتنا ٹیکس میں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، حساب کرو۔ عثمان، علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ تینوں کہتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں سے نہیں ہٹنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو کسی نے کہا کہ فلاں گورنر کو تبدیل کر دیں، ان کا نہیں، امیر المومنین جس کو لگا گئے عمر رضی اللہ عنہ، میں اس کی موت ہی تبدیل کرے تو کرے، میں نہیں کرتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا یہ معاہدہ ان کا امیر المومنین کر کے گئے ہیں، البار الراشد، بڑے نیک آدمی تھے، بڑی صحیح راہ پہ تھے، عمر کے فیصلے کو میں نہیں تبدیل کر سکتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا ان کا متبع عمر، میں عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے چلنے والا ہوں، حضرت نے جو فیصلے کیے ہیں بس ٹھیک ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مقدمہ پیش ہوا، زمین کا جھگڑا تھا، آدمی اچھا تھا، اسے کہا حضرت میں کوئی دلیل نہیں دیتا، زمین کس کی ہے، میرے ساتھ ملاحظہ فرمائیں، کل فجر کے بعد چلے گئے۔ تو اس نے جا کہا امیر المومنین اس زمین پلاٹ کا جھگڑا میرا، اس کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ہوا تھا، اور حضرت نے یہ پتھر رکھا ہے، اس سے پوچھ لیں۔ اس نے کہا حضرت میں بتاتا ہوں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ پتھر کس نے رکھا ہے؟ اس نے کہا یہ مانتا ہوں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چل پڑے اور ان کا عمر ناانصافی نہیں کر سکتے تھے، جو پتھر رکھ گئے ہیں اسے کوئی نہیں ہٹائے گا، بس چپ رہو، اور جتنی زمین تمہاری ہے اور جتنی اس کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حساب لگوایا تو پتہ چلا چارے کی مد میں زیادہ پیسے جا رہے ہیں اور ٹیکس کی مد میں کم آ رہے ہیں، تو انہوں نے ختم کر دیا۔ اتنے زیادہ حساس تھے۔
اس لیے یہ کتوں کی خرید و فروخت کا جو آپ نے لکھا ہے بالکل جائز ہے، شکار کے لیے، رکھوالی کے لیے کتے پالے جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جو شرعی مقاصد ہیں اس کے علاوہ کتوں کا بیچنا اور خریدنا وہ ناجائز ہے، یہ جائز۔